الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لگاتار گزشتہ اتوار سے 2 اتواروں سے ہم نے ایک اتوار تصوف کیا ہے یہ قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی تھی، اور پھر سے گئے سے اتوار کو ہم نے مرید ہونے کی ضرورت پر بھی بیان کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ سے سوال ہوا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیے تھے الحمدللہ، تو مرید کی قسمیں، مرشد کی قسمیں، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ اتوار بیان کی تھی۔ آج تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج محبت رسول پر بیان کروں، یہی میرا ارادہ تھا، لیکن کل یا پرسوں جب وہ سوشل میڈیا پہ میں نے نیوز دیکھی کہ ایک بدبخت آدمی نے اما جان نائب رسول علیہ رحمت رضوان کے نام کا چھلا بنا کر کئی عورتوں کی عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ کھیلا ہے، ہرے شپلے پہن لے کر، ہری ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو بہت بڑا مرشد یا بابا سمجھ کر آج کچھ ایسے، جیسا کہ ہر پولیس والا ڈاکو نہیں ہوتا، تو کچھ ڈاکو جو ہے نا پولیس کے لباس میں آ کر لوٹ مار کر چلے گئے تو پولیس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ پولیس کے لباس میں آئے، لہٰذا اصل پولیس کے لباس میں وہ ڈاکو ہوتے ہیں جو آپ کے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ آج پیری اور مریدی کا ایک طریقہ چلا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے مالوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جو خانقاہوں کا اکثر مقصد تھا، جو خانقاہوں کا اصل اہم جو مشن تھا، اس مشن کو تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس جو ہے ایک ہری ٹوپی پہن لیے، ہرا شملہ ڈال لیے، اور ڈال کر جو ہے اپنے آپ کو بہت بابا پیر بابا، کسی کے لمبے لمبے بال نظر آ رہے ہیں، کسی کے موٹیا دس نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، اور تعجب ہے کہ ہر دور میں جو ہے کچھ بے وقوف قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو آج میرا عنوان یہ ہے کرامت کیا ہے، کیونکہ عموماً دھوکہ لوگ اسی میں کھاتے ہیں۔ ہم جیسے کہ تصوف کیا ہے اس پر ٹاپک، مرید ہونا کیا ضروری ہے اس پر ٹاپک کی تھا۔ آج کا ارادہ محبت رسول پر بیان کروں، لیکن آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کرامت کیا ہے، کیونکہ بہت سے اسلامی بہنیں جو ہے ہماری خواتین اور اسلامی بہنیں اور بہت سے مرد حضرات کو بھی میں نے دیکھا کہ جو پیر صاحب ہری ٹوپی شملہ پہن کر آپ کی دل کی بات بتا دے تو آپ اس کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے میرے دل کی بات بتا دی، یہ بہت بڑی کرامت کی بات ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں ضروری ہے کہ پہلے آپ کرامت کا صحیح مفہوم سمجھیں، اور کرامت کہتے کس کو ہے یہ آپ کو بہت جاننا ضروری ہے، اس لیے میں نے آج کا موضوع، آج کی ٹاپک رکھا ہے کرامت کیا ہے۔ اور جو لوگ دیکھیں یہ بدبخت کے بارے میں معلوم بھی ہوا ہے، جو بھی 2 دن پہلے میڈیا میں جو ماذان نائب رسول علیہ رحمت رضوان کا چھلا بنا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں جس جیسے کپڑے پہن بھی رہا تھا، برقع پہن رہا تھا، پورا میک اپ عورتوں کا،
یقین جانے پہلی بار جب میں نے اس بدبخت کا ویڈیو دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ، میں تو سمجھا اس کی بہن ہوگی یا اس کی کوئی ساتھ والی ہوں گی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی انہیں ہے، یہ بھی انہیں ہے۔ لہٰذا اتنا خطرناک میک اپ، اور اماں جان کے نام پر، اللہ اکبر، اماں جان کے نام پر۔ اور تعجب ہے، لوگ ایسے لوگوں کو سر پر بٹھا کر لاکھوں روپے دیاتے، ارے پیسے تو دیے، عزت بھی اپنے دور پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آئے ہے ہم پریشان ہو گئے۔ تو آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم، آج بیوقوف بنانے والے دنیا میں بہت ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ بغیر تحقیق کرے، کسی کے بھی ہاتھ نہ دے، کسی کے پیچھے نہ جائے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بس ہر ایک کو پیچھے چلے گئے تو کوئی دل کی بات بتا دے رہا ہے، کوئی آپ کے گھر میں آپ کیا کھا کے آئے وہ بتا دے رہا ہے، آپ گھر میں کیا بات کر رہے ہیں وہ بتا دے رہا ہے۔ تو یہ باتیں آج کے دور میں یاد رکھیں، آج کے دور میں یہ باتیں بتانے والا ولی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے، کیا کھا کر آئے، آپ کا نام کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں اگر کوئی آپ کے منہ پہ بتا بھی دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نہ اس کو کرامت کہیں گے، کرامت ہو سکتی ہے، لیکن میں جس جملے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کرامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کچھ ایسے بھاناوتی کے تماشے بھی ہوتے ہیں، جو یعنی کچھ موکل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نام، باپ دادا کا نام جان کر عامل کو بتاتے ہیں، عامل آپ کو بتاتا ہے، اور آپ سمجھتے یہ بہت بڑی کرامت ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ کو ضروری ہے، کرامت کہتے کس کو ہے اور کس سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی کو میں نے آج کا موضوع بنایا، کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کیا ہے، اسے تصوف کیا ہے۔ تو آج ولی کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ جس کے لمبے بال ہو جائے وہ بہت بڑا ولی، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہو جائے وہ ولی، وہ دل کی بات بتا دے تو ولی۔ تو سارے لمبے بال بتانا، دیکھیں اتنی لمبے بال رکھ لینا، یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت برسائی ہے۔ حدیث ایک نے کئی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت برسائی ہے، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، جبکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور سے زیادہ نرم دل کون ہے مجھے بتائیے؟ حضور تو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو پہلے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنے جو ماں سے بھی زیادہ اپنی امتی کے اوپر شفقت کرتے ہیں وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے، جو اپنی ماں سے، ہم اب ایک ماں اپنے بیٹے کو اتنی پیار، اتنا لاڑ نہیں کرتا جتنے حضور اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کرے وہ رحمت للعالمین ان مردوں پر لعنت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس پر لعنت برسا، اور سارے فرشتوں سے بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری اور تیرے فرشتوں کی لعنت ان پر جو مرد ہو کر عورتوں جیسی نقل کرتے ہیں، جو مرد ہو کر عورتوں جیسی نقل کرتے ہیں۔ یہ لعنت برسانا، یہ دعائیں کرنا، یہ بہت اہم باتیں آج آپ کو سیکھنا اور سمجھنا ہے آج کے دور میں، اس فتنے کے دور میں کہ کتنے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا یہ عورتوں کا خالی اس لیے کہا گیا ہے کہ مہندی لگانا ہاتھوں میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں جیسے ایک مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جیسے کہ ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ 4 ہیں جن کے ساتھ مرد بیٹھ سکتا ہے بلا جھجک، کہ اپنی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ۔ لیکن بزرگان دین سے ذرا غور فرمائیں، غیر محرم عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو محرم عورت ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو مرد محرم عورتوں کے ساتھ یعنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، زیادہ بیٹھنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو اس کے اندر بھی عورتوں جیسی عادت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی عورتوں جیسی عادت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھو جو بچہ جو بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ہاں ضرورت کے حد تک بیٹھو، ماں کی خدمت ہے، اپنے جو حق ادا کرنا وہ کرو، اس کے علاوہ بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہے بیٹھو، جیسا چاہے بیٹھو، ایسا نہیں ہے کہ بلا ضرورت بیٹھنا، حد سے زیادہ بیٹھ جانا، اس کے اندر عورتوں جیسی عادت نقل ہو جاتی ہے۔ اور آج دیکھ لیجیے آپ، ایسا مرد جو عورتوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہے بزدل ہو جاتا ہے، ڈرکوب ہو جاتا ہے، اور بات کرے کہ جو ہے نا، جو عورتیں بات کرتے کرتے آئی کرتے نا، یہ بھی آئی بولنے لگ جاتا ہے، مسکرائے لیکن بات بھی سمجھے، ذرا ہاتھ بھی بات کرے کہ یوں ہو جاتا ہوگا، کیوں؟ سمجھ جانا کہ یہ عورتوں کے ساتھ
زیادہ انہوں بیٹھتے. تو یہ ساری باتیں آج ہمیں سمجھنا. تو کوئی عورت کا لباس پہن لے کوئی بزرگ نہیں ہوتا, کوئی لمبے بال بنا لے بزرگ نہیں ہوتا. اچھا لمبے بال والوں کو بولو کہ بھائی یہ تو حضور کی سنت مبارکہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کان کی لو تک بال رکھا, لو مبارک, یا خاندوں تک رکھا. یہ تم لمبے بال یہاں جو لگا لیتے ہیں نیچے, تو یہ کہاں سے تم نے دلیل لی؟ تو وہ لوگ سناتے دیکھو بھائی ایک صحابی ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بال اگر جب کھولتے تو زمین پر لٹکتے تھے, زمین پر کرتے, وہ صحابی تھے. تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے سنو, یقینا حدیث پاک میں ایک صحابی کے اتنے بڑے بال تھے کہ وہ زمین پر لٹکتے تھے, یعنی زمین یوں سمجھے کہ ان کے بال کو بوسا لیتے تھے, اتنے لمبے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کون صحابی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کو فتح کیا, مکہ فتح ہونے کے بعد طائف کا معاملہ بہت خطرناک, مکے سے زیادہ سخت لوگ طائف میں رہتے تھے. طائف کو فتح کیا, اور جب طائف فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اذان دینے کے لیے کہا. تو ایک چھوٹا بچہ قریب میں تھا, وہ بھی اذان کی نخل اتارنے لگا, اور اس کی آواز سرکار کو بڑی پسند آ گئی. حضور کو اس کی آواز بڑی پسند ہے. حضور نے اس کو قریب بلوایا اور بلا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا, محبت سے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی. تو ان کی ماں نے, کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے, ان کی ماں نے زندگی بھر اس صحابی کے پورے بال نہیں, صرف پیشانی کے بال کو کاٹا نہیں. یہ پورے بال کو یہاں تک بڑھائے, تو یہ صرف پیشانی کے بال تھے, وہ بھی تبرکن جو ہے اس صحابی کی ماں نے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ لگا ہے, تو یہ صرف سامنے کے پیشانی والے بال تھے جو سامنے, یہ پورے یہاں یہ بال نہیں, ذہن میں رکھے آپ. اور بعض لوگ حوالہ دیتے خواجہ بندہ نواز کا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے کہ آپ بال لمبے ہیں. اس بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے بڑی تحقیق کر بڑی پیاری بات بتائی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا صرف اعلیٰ حضرت کو محدث یا محقق یا مفتی نے, وہ صوفی با صفا بھی ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت صوفی با صفا بھی ہے, ولایت کے باریک سے باریک معنی سمجھاتے بھی ہے, اور اپنے مریدوں کو ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بھی کرتے ہیں. اور اگر بندہ سیر الا اللہ یا سیر فی اللہ, یہ دو مقام ہوتے ہیں, الا اللہ اور فی اللہ, اس مقام پر چلنا چاہے تو اعلیٰ حضرت نے اس مقام کے راستے کو بھی بہت آسان کر کے بتایا. اب سیر الا اللہ, سیر فی اللہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اتنی بہترین بات کا ہے. فرما سیر الا اللہ ایک جو ہے نا جس میں ہر مرید چلنا شروع کرتا ہے. سیر فی اللہ جہاں آ کر اس کی آخری مقام ہوتا ہے. پھر سیر فی اللہ کے کچھ مقامات ہوتے ہیں, کچھ درجات ہوتے ہیں. فرماتے وہ مقامات کیا ہے؟ سیر فی اللہ میں جو ہے نا صلحاء ہوتے ہیں, خانین ہوتے ہیں, پھر واصلین ہوتے ہیں, پھر واصلین میں سے کچھ درجے بڑھ جاتے ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. لیکن میں یہ جواب دے دوں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کے جو آپ نے کھاندہ دیا تھا جس سواری کو, اور آپ کے سر کے کچھ بال یعنی ایک یا دو بال مبارک اس میں اٹک گئے تھے, اور آپ نے ادباً پیر کی سواری کو روکنا نہ پڑے, یہ ادب کرتے ہوئے آپ نے کچھ نہیں کہا, جبکہ وہ بال اٹکے اور زیادہ تکلیف بھی ہوئی, لیکن آپ نے ایک لفظ نہیں کہا. پھر بعد میں آپ کے پیر و مرشد کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بہت سی دعاؤں سے نوازا. یہ بڑا طویل واقعہ ہے. تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کے ایک یا دو بال مبارک آپ کے پیر کی سواری میں اٹکے تھے, اس بال کو تبرکن ساری زندگی کاٹا نہیں. پورے بال آپ کے بڑے نہیں تھے, صرف دو گیسو ایسے تھے سر مبارک میں جو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ لمبے تھے, اور صرف یہ پہچان تھی اپنے پیر و مرشد کے ادب کی. تو یہ ساری باتیں تو یہ حوالے دینا کہ لمبے بال رکھ لے کر یہاں تک عورتوں کے پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا سلمہ ہے یا سلیم ہے. ایسے لمبے بال والوں کو دیکھے آپ پیچھے سے دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے. تو یہ لمبے بال والے
آپ کو مل جائیں گے راستے میں، اور آپ انہیں بھائی لمبے بال ہے تو کیا ہوا، ہمارے دل کی بات بول دیے، ہمارے گھر کی بات بول دیے، تو میں وہ بھی بات بتاؤں گا، ان کو معلوم کیسے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی بات اعلیٰ حضرت نے بہت آسان کر کر ہمیں سمجھایا ہے۔ لہٰذا جو شریعت کے خلاف کام ہو اور ایسا آدمی کو ہوا میں اڑ کر بھی بتائے، غوث اعظم فرماتا ہے اس کو ولی مت سمجھو۔ جب شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اللہ کے ولی اس پر عمل کرتے ہی نہیں، مر جائیں گے لیکن کرتے نہیں۔ یاد رکھیے آپ، اولیاء اکرام حق بتانے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے، جیسا کہ یہ آیت کی تفسیر بن جاتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بتانے کے لیے اور حق سمجھانے کے لیے ایسے ڈٹ جاتے ہیں، ان کی جان بھی چلے جاتی ہے لیکن وہ حق بتانے اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ کس کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ لمبے بال رکھنا، تو میں نے چند حوالے آپ کے سامنے رکھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ چوڑیاں پہن رہے ہیں، یہ عورتوں کا جیسا لباس پہن رہے ہیں، جبکہ عورتوں کے جیسا لباس پہننا، چوڑیاں پہننا، جب صرف عورتوں جیسی نقل پہننے کو منع فرمایا، سرکار نے عورتوں جیسی نقل کرنے کو منع کیا، عورتوں کا لباس پہننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے علماء اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد کو جائز نہیں ہے کہ عورتوں کی چپل بھی استعمال کرے، گھر چاہے ٹوائلٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہم جلدی میں گھر میں اپنی ماں بہن کی چپل لے کے ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا کہ بھائی عورت کا چپل تک آپ اس کو استعمال نہ کرو۔ تو جب کیونکہ ان کی نقل، ان کی مشابہت کرنے کو منع کیا گیا ہے، تو پھر ان کے جیسے کپڑے پہن لینا، ان کے جیسا لباس پہن لینا، یہ کون سے ولی ہے؟ تو جب ان کو یہ کہا گیا بالوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب ان کو بولے بھائی عورتوں کا لباس کیا ہے، جبکہ سرکار نے منع فرما دیا، حرام کر دیا کہ کوئی نقل بھی نہ کرے۔ یہاں تک ایک حدیث پاک یہاں تک ملتی ہے، ایک مدینہ منورہ میں مقنص تھا، مقنص جس کو ہجڑا کہتے ہیں، وہ مقنص ہاتھ میں مہندی لگا تھا، تو حضور نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا جبکہ وہ مقنص تھا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں درگاہوں میں بیٹھے، کوئی لمبے بال کر لے رہا ہے، کوئی عورتوں کا لباس پہن کر اما جان کا نام لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے آنکھ پر معاذ اللہ، اور بولتے نا غالب کا وہ شعر تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ بے خوبوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے کچھ بے خوب لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کو سر پر بٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔ تو خیر عورتوں کے لباس کی بات آ گئی تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب نقل کرنے کو منع ہے تو ان کے کپڑے، ان کا لباس کیسے پہلے نہیں، ہوش میں نہیں رہتے، جب آنکھ پر آتے، پہلے تو کوئی ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتے، کوئی ولی جنات بھی آتا ہے نا، بعض علماء نے تحقیق کر کے کہا جنات آنکھ پر نہیں آتا، خالی ہاتھ لگا کر اثر کرتا۔ بعض تو علماء جنات کے آنکھ پہ آنے کو بھی منع کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں جنات بالکل اثر دے دیتا ہے ہاتھ لگا کر، کبھی جنات اس کے عقل کو، ہوش کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، یہ کہا ہے جنات آنکھ پہ آتے۔ بعض علماء نے کہا آ سکتے ہیں، آنکھ کے جسم میں گھس سکتے، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، گھستے نہیں، صرف اثر کرتے تھے، جس کو ہم اثرات کہتے ہیں، صرف ہاتھ لگائے تھے۔ تو لہٰذا جب جنات کے بارے میں اختلافات ہے، اللہ کے ولی کسی کام پہ کیسے آئیں گے؟ وہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حبیب انیسہ، جن کو سارے لوگ محبت سے، پیار سے اما جان کہتے ہیں، جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کی شریعت کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، جب نائب رسول دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ اس کے 12 سال بعد جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے، ان 12 سال کی خدمت جو سیدہ حبیب انیسہ اما جان کی تھی، بالکل پردے کے اندر رہ کر مردوں کی تربیت تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے لاتے نہیں تھے، پردہ فرمانے کے بعد وہ اما جان ایک مرد کے رنگ پہ آ جائیں گے، تعجب کی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو ساری زندگی ایک حجرے میں بند کر لیا، نائب رسول کی دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 12 سال زندہ رہے، ایک روایت میں 6 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آیا، اور لیکن خانقاہ کعبہ پردے کے اندر کیا۔ اس سے اندازہ کرے کہ جب یہ کیونکہ حکم ہے قرآن کا، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، جب غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، دیکھنا منع ہے، تو کوئی بزرگان دین یہاں یاد رکھے، کوئی اما جان کسی مرد پر کیسے آ سکتے ہیں، اور کوئی مرد بزرگ، جیسا کہ کچھ لوگ نائب رسول کا نام لیتے ہیں،
کچھ غوث اعظم کا نام لیتے ہیں اور وہ معاذ اللہ عورتوں کے آنکھ پہ آ گیا۔ اسلام قرآن تو اللہ پاک قرآن میں واضح طور پر ہے، ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دیکھنا منع کر رہا ہے تو وہ بزرگان دین عورت کے آنکھ پر آ جائیں گے؟ تو لہٰذا کوئی بھی بزرگ کسی کے آنکھ پر نہیں آتے، پہلی بات یہ بات یاد رکھیں۔ تو بعض لوگ عورتوں کا جیسا لباس پہن کر کہتے ہیں نہیں ہمارے کو ہوش نہیں رہتا۔ اچھا، کھانے کا پورا ہوش ہے، پہننے کا پورا ہوش ہے، پیسے لینے کا پورا ہوش ہے، کون آ رہا، کتنے نذرانے دے رہا، کتنے پیسے دے رہا، سارا ہوش رہتا، لیکن آنکھ پہ آیا ان کو ہوش نہیں رہ رہا۔ ان کو چرکا دیکھ کر جب وہ چیخا ماریں گے نا، ہوش کسی کو کہتے ہیں؟ بولے نہیں، ایک گجرات میں بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور وہ عورتوں کا جیسا لباس پہنتے تھے۔ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دن بادشاہ نے کہا، یہ بات بھی صحیح ہے، حق ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس کرامت کو لکھا بھی ہے۔ فرمایا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے راستے سے، تو بادشاہ کو جلال آیا کہ ایک مرد ہو کر دلہن جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں جلال، حالانکہ یہ تھے مجذوب بزرگ تھے، یہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار گجرات میں ہے، مجذوب بزرگ تھے یہ۔ اور مجذوب اس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر دیوانہ ہوتا ہے، اور دیوانے لوگوں پر دین یا شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، شریعت اسی پر لاگو ہوتی ہے، قانون اسی پر لاگو ہوتا ہے جو عقل مند ہو۔ اب مجھے بات، ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے یا دیوانہ ہے تو آپ اس کو بولیں نماز پڑھ چلو، اس کو کیا معلوم بھائی؟ تو دیوانے لوگ جو ہوتے ہیں بظاہری طور پر، حالانکہ میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانے کو ظاہری طور پر اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، جو مجذوب ہوتے ہیں ظاہری طور پر، ان کو اپنے کپڑوں کا جو ہے خیال نہیں رہتا، اپنے لباس کا خیال نہیں رہتا، تھوک ان کا خیال نہیں رہتا، نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں رہتا۔ یہ جو دیوانے بنتے ہیں معاذ اللہ دکھاوے کے، ان کو کپڑے کا بھی خیال ہوتا ہے، کھانے کا بھی خیال ہوتا ہے، پینے کا بھی خیال ہوتا ہے۔ کئی ایسے مجذوب ہیں برسوں ان کو کھاتے نہیں، نہاتے نہیں، لیکن ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ ہم ایک دو دن نہیں رہتا جسم سے پسینے کی بو شروع ہو جاتی ہے، مجذوب برسوں نہیں نہاتا پھر بھی بو نہیں آتی ہے، ایک پریشان سمجھا رہے۔ اور حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، سرکار نے فرمایا کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے دکھنے میں ان کا لباس گندا ہوگا، ان کے بالوں پر دھول ہوں گے، جسم پر دھول ہوگا، ان کو تم دیکھو تو اپنے قریب بھی آنے نہ دو، ان کو دیکھو تو اپنے قریب بھی آنے دو، لیکن ان کا مقام یہ ہوگا جو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ یہ مجذوب کے بارے میں احادیث پاک میں نشانیاں بھی جو ہے آئے ہیں۔ تو سچے مجذوب بظاہر دیوانہ ہوتے ہیں، اور شریعت جو ہے، جو قانون ہے، جو فرائض واجبات پر عمل کرنا ہے، جس کو ہم قانون کہتے ہیں، جس کو دین کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ دیوانے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف عقل مند، ہوشیار، ہوش مند کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو جو بظاہر دیوانے ہو ان کو مجذوب کہا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب کی پہچان ایک یہ بھی ہے، وہ ہوتا تو دیوانہ ہے لیکن شریعت کی بات ان کے سامنے کرے تو پھر انکار بھی نہیں کرتے، دین اور شریعت کی بات ان کے سامنے کی جائے تو اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے آپ کو دیکھا کہ ایک مرد ہو کر، موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ایک مرد ہو کر عورتوں جیسا لباس پہنے ہیں، تو جلال میں کہا کہ یہ کیا ہے، مرد ہے آپ اور آپ جو ہے عورتوں جیسا لباس پہن لیے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا بولوں، ہاں بات صحیح ہے، دین کا حکم ہے، شریعت کا، فوراً اس بات کو مان لیا۔ تو مجذوب، میں نے اعلیٰ حضرت کیا فرمایا، مجذوب ہوتے دیوانے لیکن شریعت کی بات کا انکار بھی نہیں کرتے، فوراً کرتا پہنوا پہن لیا، مسجد میں چلے گئے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو آواز اٹھائی کہ اللہ اس بادشاہ نے مجھے تو بیوہ کر دیا، یہ کہنا تھا، مسجد ہی میں غیب سے پورے آنکھ پر دلہن والا لباس آ گیا۔ تو جو سچے جو مجذوب ہوتے ہیں وہ شریعت کا، دین کا مذاق نہیں اڑاتے معاذ اللہ، یا اس پر عمل کرتے ہیں۔ خود غوث اعظم کے دور میں ایک مجذوب تھے، لوگ جا کر ان سے شکایت کرے کہ سرکار جی نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ مجذوب تھے، دیوانے تھے، ان پر کیا، دیوانوں پر، مجنون پر کیا نماز فرض ہوگی، لیکن غوث اعظم کے دور میں تھے، لوگ جا کر شکایت کرے، غوث اعظم نے فرمایا خاموش رہو، یہ مجذوب نماز پڑھتے تمہیں دکھائی نہیں دیتے لیکن پڑھتے ضرور ہے، پڑھتے دکھائی نہیں دیتے لیکن پڑھتے ضرور ہے۔ تو لہٰذا یہ مجذوب، سچے مجذوب الگ ہوتے ہیں، یہ
1 घंटा औरत बन जाना, 4 घंटे मर्द बनना, फिर बोलना हमारे पर आंख पे फला बुजुर्ग आ रहे हैं, अम्मा जान आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो हम औरत का कपड़े पहले रहे। तो मैंने कहा ऐसे दीवाने बेवकूफ़ किस्म के लोग तो है, लेकिन ताजुब उन पर नहीं होता, ये तो बेवकूफ़ी है, दीवाने हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमान करने वाले हैं। ताजुब तो उन लोगों पर होता है कि ऐसे लोगों को मानने वाले भी दुनिया में लोग होते हैं। बाजार में जाओ तो एक मट्टी का बर्तन लेना है तो ठोक ठोक कर लेते हो, 10 मरतबा पानी डालकर छान छान कर लेते हो। बर्तन लेने होशियारी है तुम्हें, सोना खरीदने में होशियारी है तुम्हें, अपना कपड़े खरीदने जाओ होशियारी है तुम्हें, अरे ढोंगी बाबाओं को पहचानने में होशियारी नहीं है तुम्हें। बोले नहीं, वो हमारे दिल की बात बोल दिए थे उन्होंने, हम घर में हमारे लड़ाइयाँ हो रहे थे, इन्होंने बोल दिए थे। अब पहले से जहन तैयार होता है इनका। आजकल घर घर की कहानी हो गई है, सास बहू की लड़ाई, तकरीबन लड़ाई, अब वो चाहे फिल्मों के ज़रिए से हो, ड्रामों के ज़रिए से हो, या दीन से दूरी की वजह से हो, कुछ भी हो, तकरीबन लड़ाई हो गए हैं। अब एक औरत आएगी किसी पीर बाबा के पास, जो ढोंगी बाबाओं की बात कर रहा हूँ मैं, पीर बाबाओं के पास। अब वो औरत आएगी तो कुछ वजह से ही आएगी, परेशानी की वजह से। अगर अब उस वक्त इंसान को देख के तजुर्बा कर लेते, अगर एक नौजवान औरत आई, हाँ सास से परेशान है तो हाँ बाबा परेशान हूँ मैं, अरे है भाई है। बूढ़ी आई, हाँ भाव परेशान करती तुम्हारे को, जी अरे है भाई परेशान चल रहा है। अब आदमी आया, हाँ बीवी से परेशान है, तो ये सिर्फ अंदाजे पे तीर मारना बोलते हैं हमारे हैदराबादी जुबान है। तो अब आए सो नहीं वाह क्या परेशान है जी लोग, मैं परेशान हूँ, सो सहमी मेरे को बीवी तंग कर रही। बूढ़ी अम्मा, हाँ क्या परेशान है ना, सहमी बहुत तंग कर रही मेरे को। भगवती अब्बा क्या परेशान है, सहमी सास तंग कर रही मेरे को। अब ये क्या करते हैं, हाँ असल में बेटा अम्मा कोई नंबर है, तेरे बेटे को दवा डाल दी तेरी बहू, इसलिए तेरा बेटा बात नहीं सुन रहा। अब ये लो नया सोचला। अब वो उठा दिए, जब तक माँ बेटे बहू की मोहब्बत थी, अब इन्होंने शक डाल दी, शक का बीज बोल दी। अब डाल दिए, दवा डाल दिए। अब घर में आके होता क्या है, दूरियां होती है, करीब होती, दूरियां शुरू हो जाती है। बच्चा जो है माँ जो है बेटे से सही बात नहीं करती। अब माँ के चिट पड़ने को बेटा माँ से सही नहीं बात करता। अब बहू को जो मोहब्बत भरी नज़र से सास देखती थी, अब कड़वी नज़र से देखती, इन्हीं चाहिए मेरे बेटे को ख़राब कर, इन्हीं चाहिए जो मेरे बेटे को बदलाई। तो कई ये बात है, क्योंकि जबकि इस्लाम रिश्तेदारियों को तोड़ाता नहीं, जोड़ने का हुक्म देता। वाकई जो पीर होते हैं ना, वाकई जो पीर होते हैं, याद रखो एक पहचान बताता हूं मैं, वाकई जो पीर एक कामिल है दुनिया में से, वो तोड़ाने की बात नहीं करते, जोड़ाने की बात करते हैं। यहाँ पहचान लो आप ढोंगियों को, जो तुम्हें बाप से दूर करे, माँ से दूर करे, सास को बहू से दूर करे, बहू को सास से दूर करे, तो लिहाजा शौहर बीवी को शौहर से दूर करे, तो समझ जाओ कि जो तुम्हें तोड़ाने की बात कर रहा है और तुम्हें ये कह रहा है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो वो पक्का मुर्शिद हो ही नहीं सकता जो तोड़ाने की बात करे। क्योंकि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बिला वजह रिश्तेदारी तोड़ता है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अब नमाज़ें पढ़े, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशानियां आ रही, अरे भाई तुमने किस किस का दिल दुखाया है? शक की बुनियाद पर, ऐसे ढोंगियों के बाबाओं की बुनियाद पर तुमने माँ का दिल दुखाया है, बीवी बच्चों का दिल दुखाया, किस किस को तुमने तकलीफ पहुंचाई है? एक औरत है तो वो सोचे कि तुमने सास का दिल दुखाया है, क्या किया है तुमने? तो कई किस्म के फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े इन ढोंगियों की वजह से हो रही है। और यही तो बात है, आज वहाबी बदअकीदा का दौर रहा है। वहाबिया बोलते देखिए दरगाह में ऐसा हो रहा है, देखिए हरे शमले पहनने वाले ऐसे हो रहे हैं, देखिए हरे टोपी पहनने वाले ऐसे हो रहे हैं। अरे भाई, जैसा पुलिस की लिबास में डाकू आकर लुटेरे होते हैं, लूट कर चले जाते हैं, इसी तरह कोई हरे शमला टोपी पहनकर और अंदर से भेड़िया हो, डाकू हो, वो लूट ले, तो उसमें जो है ना, पीर मुर्शिद को बदनाम ना करो। जो वाकई पीर होते हैं, जो वाकई मुर्शिद होते हैं, हर दौर में रहेंगे, क्योंकि सरकार की हदीस पाक है, मेरी उम्मत में हर दौर में वली रहेंगे, हर दौर में रहेंगे। तुम गलत हो सकते हो, मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये तो हर दौर में अल्लाह वाले रहेंगे, अल्लाह के महबूब बंदे रहेंगे, जिनके जरिए से अल्लाह मुश्किलों को, मुसीबतों को, परेशानियों को टालता है। फर्क गलती तुम्हारी है, तुमने गलत आदमी के हाथ में हाथ दे दिया और बदनाम सारे पीर मुरीदों को कर दिया। वहां भी बदअकीदा इसका फायदा उठाते हैं। याद रखे कि कपड़ा अगर गंदा हो जाए कोना, तो पूरा कपड़ा गंदा नहीं का,
جو کونا گندا اس کونے کو کوئی داڑھی رکھ کر اگر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جو ہے ہر ایک ٹوپی پہن کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو واقعی وہ پیری مریدی کا دھندا کر رہا. ورنہ پیری مریدی کیا ہے؟ مرشد جو ہے اپنے مرید کو قریب بھجا کر یہ نہیں سکھاتا دنیا کی لالچ، یہ نہیں سکھاتا آؤ میں تیرے کو خزانہ نکالنے کی پڑھائی بتاتا ہوں، میرے پاس آ جا میں تیرے کو جو ہے تعویذ دینا سکھاتا ہوں. یہ نہیں سکھاتا میں تجھے دل کی بات پہچاننے کی بات سکھاتا ہوں. پڑھ کر دیکھو اولیاء اللہ کو، ہر مرشد نے اپنے مرید کو قریب بٹھا کر پہلے اندر کی اکڑ کو باہر نکالا. تکبر کیا ہے سمجھا، حسد کیا ہے سمجھایا، ریاکاری کیا ہے سمجھایا، غیبت کیا ہے سمجھایا، چغل خوری کیا ہے سمجھایا. پھر دین کو ظاہری طور پر تو دین لے کر آیا ہے، باطنی طور میں بھی دین کو اندر بٹھایا اور بٹھا کر کامل کیا اور کامل کر کر فرمایا جاؤ میں نے تو تمہیں کامل کر دیا ہے، اب تمہارے ظاہر باطن کو میں نے آئینہ بنا دیا ہے، اب تم ہر کام اللہ کے لیے کرو گے، ہر کام اللہ کے لیے کرو گے. اب یہ کہہ کر اپنے مریدوں کو دور دور بھیجایا. پھر وہ مرید دوسرے علاقے میں گیا، پھر وہاں جا کر انقلاب پیدا کرتا ہے، وہاں جا کر کئی لوگوں کو سیراب کرتا ہے. جیسا کہ نظام الدین اولیاء نے کئی بزرگان دین کو دنیا بھر کے کونے کونے میں بھیجا. ہر مرید نظام الدین اولیاء کا اپنی جگہ ایک بہت بڑا قطب تھا. اپنی جگہ جس علاقے میں جاتا، نظام الدین اولیاء نے کچھ مریدوں کو حیدرآباد دکن بھیجا. آج بھی دیکھیں ان کے مزارات چمک رہے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. صرف انہوں نے خود سیراب نہیں ہوا، ان کے قریب بیٹھنے والے آئے پھر ان کو بھی سیراب کیا. یہ کیا جو ہے پیری مریدی کو معاذ اللہ بدنام کر رہے ہو ایسے چند بدبخت لوگوں کی وجہ سے. تو لہٰذا جو عورتوں کا لباس پہنے، عورتوں جیسی نخل بھی کرے اور ہوش مند ہو، کچھ دیر کے لیے ناچ کر بتائے، کچھ دیر کے لیے کہ میں ہوش میں نہیں رہتا ہوں، میں کیا پہن لیتا ہوں، کیا کھا لیتا ہوں، کیا پہنتا ہوں. سمجھ جاؤ کہ یہ بھیڑیا، یہ صوفی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ لمبے بھر کے لیے بھی ہوش میں نہیں رہتے. یہ 12 گھنٹے ہوش میں رہ رہا، 1 گھنٹہ آنکھ پہ حاضری کا نام لے کر ناٹکا شروع کر رہا. عورتوں کی پیسے تو پیسے عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑا بابا ہے معاذ اللہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شملہ ڈال لیا تو بہت بڑا بابا ہو گیا، شملہ پہن لیا تو یہ بہت بڑا بابا ہو گیا. تو غلطی جہاں ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس سلسلے کو اس طریقے کو بدنام کر رہے ہیں، تو کچھ ایسی اسلامی بہنیں عورتیں بھی ہیں جو ایسے بیوقوف لوگوں کے پاس جا کر جو اپنے شوہروں سے لڑتے ہیں، اپنے بچوں سے لڑ کر پیسے لے کر ایسے لوگوں کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں. تو میں خدا کے واسطے آپ کو کہتا ہوں، اس لیے کہا گیا حدیث پاک میں، جو مرد سننا یہ حدیث پاک کو غور سے، جو مرد اپنی عورت کو باہر جانے سے نہ روک سکے، مرد اصل کو ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں، مونچھی آگے مرد نہیں بنے آپ. مرد کون ہوتا ہے؟ سنیں حدیث پاک میں آتا ہے، جو مرد اپنی عورت کو غیر لوگوں سے ملاقات کے لیے روک نہیں سکے. غیر لوگوں سے مراد جب چاہے بغیر شوہر کی اجازت بازار جا رہی ہے، بغیر شوہر کی اجازت سے درگاہ بھی جا رہی ہے، سن لیں سب کی بات کر رہا ہوں، کہیں پر بھی جا رہی ہے، شوہر اجازت نہیں دے رہا، پھر رہی ہے، کہاں آواز کھلیں گی ان کی؟ آج تو حال ہی الٹا ہو گیا ہے کہ ماں کے سامنے تو آنکھیں دکھائیں گے، بیوی کے سامنے جی جی کہہ رہے ہیں. یہ مسکرانے نہیں، بالکل سمجھنے کی بھی بات ہے. لیکن جو مرد اپنے عورت کو کنٹرول نہیں کر سکے اور آزاد چھوڑ دے، پیسے اس کو دے دے، بولے کہاں جاتے جاؤ، بولے نہیں آزاد رہنا چاہیے، سب رہنا چاہیے. ارے بھائی یہ عورت کہاں جا رہی، کس سے مل رہی، کہاں بیٹھ رہی، کون پیر بابا ہے، کہاں پیسے تمہارے برباد کر رہی ہے، تمہارا محنت کا پیسہ کس کی جھولی میں لے کر ڈال رہی ہے، کل کے دن اس کی عزت پر حملہ ہو جائے تو تم بھی رو لیتے بیٹھے ہو. لیکن یہ الگ بات ہے. لیکن جو مرد اپنی عورت کو آزادانہ چھوڑ دے، ایسے مرد کو حدیث پاک میں آیا وہ دیوس کہا گیا. اس کو دیوس کے بارے میں کہا گیا، دیوس یعنی بے غیرت آدمی ہے، وہ بے حیا آدمی ہے وہ. اور ایسا دیوس آدمی جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں رہے گا. اور یاد رکھے دیوس آدمی امام نہیں بن سکتا مسجد کا. دیوس آدمی، جو دیوس کس کو کہتے، جو اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دے، اس کو دیوس کہا گیا. دیوس آدمی مسجد کا امام نہیں بن سکتا. دیوس آدمی کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. دیوس آدمی اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ گواہ نہیں دے سکتا، گواہی میں جو شامل نہیں ہو سکتا. یہ اس کے لیے قانون بنائے گئے ہیں. تو لہٰذا ایک بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. تو آج خود پر نظر رکھے، اپنے اہل و عیال، بیوی، بچے، بیٹی، بہن پر بھی نظر رکھے. آپ کا کام بولنا، سمجھانا ہے، رکانا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ کچھ لوگ اب پھر بات گھوم پھر کر یہ آگے بھی دھوکہ کہاں کھا رہے ہیں.
یہ جو ٹوپیاں پہن کر جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اور میں اس کی مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مصنوعی قبر بنانا یعنی مزار بنانا، مصنوعی قبر جس کو کہتے ہیں مزار بنانا، ایسا اسلام اور شریعت میں حرام ہے. کیا ہے بنانا؟ سب مل کرو کیا ہے؟ مصنوعی قبر. جیسا کہ اماں جان کا قبر کیسا بنا دیا آج کل عموماً ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں جو ہے نا، تقریباً تلنگانہ ہو یا کہیں بھی آپ گاؤں کے کھیڑے گاؤں میں دیکھیں آپ، وہاں پر جو ہے قبر بنی ہوئی ہوتی ہے. بھائی کیا ہے قبر؟ کسی ولی کی مزار ہے یا کوئی؟ نہیں، یہ غوث پاک کا چلہ ہے، یہ فلاں بزرگ کی جو ہے چلہ ہے. اچھا بھائی فلاں بزرگ کا چلہ ہے تو لہٰذا یہ مصنوعی قبر بنانا شریعت میں حرام ہے. اب حرام پہلے تو وہاں کچھ فیض ہوتا نہیں ہے. اب تعجب ہوتا ہے، یہ مصنوعی قبر بنا دیے، گنبد کے ایسا بنا دیے، غلافہ اڑا دیے اور چلے جا رہے ہیں منت کر رہے ہیں. جیسا بزرگوں کے پاس دعائیں مانگتے تھے ویسا دعا مانگ رہے. لیکن یاد رکھیں چلہ کیا ہے. پہلے چلے کی ایک صحت میں جو کہیں بزرگ آ کر بیٹھتے تو اس کو چلہ بنا دیا جاتا تھا. جیسے کہ ہمارے حیدرآباد میں پورے انڈیا میں سب سے زیادہ چلے جو بزرگ بیٹھے دنیا کے، خاص طور انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں جس کے زیادہ چلے ہیں. چلہ کس کو؟ جہاں بزرگ آ کر بیٹھے. جیسا کہ آپ یہاں چلے جائیں فلک نما پیلس کے سامنے جو مسجد ہے، مسجد کے سامنے چبوترا ہے، وہاں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کے بیٹھے تھے. وہ لوگ ایک آج بھی دیکھیں مسجد کے سامنے گرین کلر کی جالی لگا دی گئی لیکن خبر نہیں بنائی گئی. ایک چبوتر کیسا بنا دے گا؟ یقیناً جہاں بزرگان دین بیٹھتے ہیں اللہ پاک اس میں بھی برکت داخل فرما دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ جہاں بزرگ کی نسبت ہو جائے پھر اس جگہ پہ بھی برکت آ جاتی ہے، لوگ اس جگہ کی بھی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ صحابہ کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا. بولو نا سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ منورہ، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ منورہ جاتے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت سے پہلے اس ممبر پر، جس ممبر پر حضور بیٹھا کرتے تھے، اس ممبر کو ہاتھ لگاتے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک محبوب بندے بیٹھے وہاں ہاتھ لگا کر برکت لینا یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے آپ کو حدیث پاک سامنے بیان فرما دی ہے. لیکن وہاں اس جگہ کو پہلے تو زیادہ تر لوگ صرف مصنوعی چلے بنا دے رہے قبر کی طرح، لیکن چلہ ہوتا کیا؟ جہاں کوئی بزرگ آ کر بیٹھے. عموماً طریقت کی زبان میں، تصوف کی زبان میں چلہ کم سے کم 40 دن کا ہوتا ہے. جہاں اللہ کا ولی بیٹھ کر 40 دن کا چلہ کرے. کتنے دن؟ کیا کتنے دن؟ 40 دن. کیوں 40 دن؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. آدم علیہ السلام کو جب مٹی کو گوندا گیا تو اس گوندنے میں 40 دن لگے تھے. بولو نا سبحان اللہ. یہ 40 کے آنکڑا بہت ہے، جسے بزرگوں کو 40 بہت پسند بھی ہے. تو عموماً لاش اسے کم کا چلنا نہیں ہوتا. 40 دن کا لاش چلہ، کوئی برسوں سالوں بیٹھ جاتے ہیں یہ الگ بات ہے. لہٰذا کم سے کم 40 دن کا چلہ ضرور ہوتا ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے جو چلہ وہ ہے جہاں بزرگان دین آ کر بیٹھے اس کو چلہ کہا جاتا ہے. لیکن وہاں خبر نہیں بنایا ہے، ایک چبوترا ہوتا ہے اس کو گر جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک خبر کی طرح چلہ بنا دینا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اور ہمارے انڈیا میں جو سب سے زیادہ بزرگ آ کر بیٹھے جہاں بیٹھے چلے کرے وہ بزرگ کا نام زندہ شاہ مدار ہے. سید بدیع الدین ان کا پورا نام ہے. عرفیت میں ان کو زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جو یو پی کے اسٹیٹ مکھن پور میں ان کا مزار مبارک ہے. حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 600 سال تھی. ذرا پردہ فرمائیں، کیونکہ آپ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور خواجہ بایزید بستامی غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں. تو زندہ شاہ مدار بغداد میں پیدا ہوئے. سید بدیع الدین حسنی حسینی سید ہے، وہ بھی نجیف الطرفین سید ہے، حسنی حسینی سید ہے. سید بدیع الدین المعروف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ ہندوستان میں جب آئے تھے غریب نواز سے پہلے، غوث اعظم بھی دنیا میں تشریف لے لائے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ جو ہے انڈیا تشریف لائے تھے تو ہندوستان میں ایسے جوگی لوگ تھے جو سانس روک کر، اپنے آپ کی سانس روک کر جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو ہم سانس روک کر، یہ 1-2 دن سانس نہیں روکتے تھے، 1-1 مہینہ 2-2 مہینے سانس روک کر بتاتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہمارا جو مذہب ہے جوگی یہ سچا ہے. دیکھو ہم 2-2 مہینے بغیر کھائے بغیر پیے بلکہ سانس روکے بیٹھ رہے. تو زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا یہ 2 مہینے بیٹھتے میں 1 سال بیٹھ کر بتاتا ہوں.
بولو نا سبحان اللہ. اور مذہب ہے اسلام کو اس طریقے سے آپ نے تبلیغ کی تھی. زندہ شاہ مدار اسی زندہ شاہ مدار سانس روک کر آپ کئی سال بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام سچا ہے, مذہب اسلام سچا ہے. تو زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انڈیا کے کونے کونے میں گئے. اس لیے ان کے چلے کی روایت میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 1800 چلے ان کی دنیا بھر میں بنے ہوئے, خاص طور انڈیا کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے ہٹ کا مجھے تحقیق نہیں ملتی ہاں کہ زیادہ چلے میں بتا رہا ہوں. اب رہا غوث اعظم کا چلا بنانا, یہ ہم ایک چبوتر کی طرح بنا کے جھنڈا لگا لیں, یہ صحیح تھا کم سے کم. وہ بھی چبوترا اپنے خود کے پیسے کا, گورنمنٹ کا بھی نہ ہو, جگہ اپنے خود کی ہو بھائی. یہ نہیں ہوتا کہ جہاں چاہے روڈوں پہ جھنڈا لگا دیے. کون سا دین ہے, کون سکھا رہا ہے تمہیں؟ کیا اولیاء کرام کسی کو تکلیف دیتے تھے؟ لہذا خود کے پیسوں کی جگہ پر ایک چبوترے کی طرح بنا کر عزت کے ساتھ غوث اعظم کا جھنڈا لگا لیتے تھے. یہ یہاں تک تو صحیح تھا, لیکن ان کے غوث پاک کے نام کے خبر کی طرح جگہ بنا دینا, یہ بزرگوں کے نام کے جو ہے اما جان ہو, نائب رسول کے نام پر تو معاذ اللہ اتنے چھلے بنا دیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بار بار رحمت عباس انہوں نے اعلان کیا کہ ایسے چھلے مصنوعی چھلے ہیں, یہاں جانا حرام ہے, یہاں ٹھہرنا حرام ہے, یہاں دعائیں مانگنا حرام ہے. اور وہاں لوگ جو مصنوعی چھلے بنا, یہ درگاہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب تعلق نہیں ہے حضرت تو یہاں بیٹھنے والا بیٹھ کر جو بولتا وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو جہاں بھی بیٹھ کر رب کو راضی کرو, تم وہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو کہ اے اللہ اما جان کے صدقے میں دعا کو قبول فرما, تو وہ چھلے کے نام سے نہیں ہو رہا ہے, وہ نام کی برکت سے دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کے وسیلوں کے نام کی بھی لاج رکھ لیتا ہے, ان کی عزت رکھ لیتا ہے, اس لیے تمہاری دعا وہاں پر قبول ہو رہی ہے. چھلے کو مت سمجھو کہ چھلے میں پاور ہے, وہ نام کا پاور ہے جس کا تم نام لے رہے ہو, چاہے نائب رسول ہو چاہے مجاب, جس کا تم نام لے رہے ہو, پاور نام کا ہے, اور اللہ اس نام کی لاج رکھ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں بس نہیں یہ ہے, یہ حرام ہے, یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے. اب آئے یہ معلوم کیسے بتائے, کرامت ہے یہ دل کی بات بتا دینا, آپ کیا کھائے کرائے یہ بتا دینا کرامت ہے. تو کرامت ہے تو ہے کیا, کس کو کہتے ہیں؟ تو کرامت کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری جواب بولے نا سبحان. فرمایا ایک ہوتا ہے کسبی اور ایک ہوتا ہے وہبی. کسب کہتے ہیں محنت کر کر مقام تک پہنچنا, اس کو کسب کہتے ہیں, کاف سے بے کسب. اور ایک ہوتا ہے وہبی, وہبی, اور وہبی محنت سے حاصل نہیں ہوتا, یہ عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اب کرامت کیا ہے, تو اللہ تو فرماتے ہیں کرامت کسب سے حاصل نہیں ہوتا. کرامت جو ہے, پہلے کرامت کو سمجھیے, میں یہ کرامت کسبی ہے وہ بھی بتاؤں گا. کرامت اس کو کہتے ہیں, ذرا سنیں, جو تمہارے عقل کے خلاف کام ہو کر بتا, اس کو کرامت کہتے ہیں. کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ, محبوب بندہ, دین اور شریعت کا پابند ہو, وہ ایسا کام کر کر بتائے, عقل بھی کہہ رہی ہے عقلی طور پر کہ ایسا ممکن ہونا ممکن نہیں, اور طبیعتاً بھی ایسا. جیسا کہ اب یہ دیوار ہے, مجھے بتائیے دیوار چلے گی؟ عقل کہہ رہی نہیں چلتی. جب طبیعت میں دیوار میں کوئی ایسی چیز لگا دو کیا دیوار چلے گی؟ بولے نہیں, نہ طبیعت گوارا ہے نہ عقل اس بات کو مانتی ہے. لیکن ولی اگر اشارہ دے تو دیوار چلنے لگ جائے. یہ جو تمہاری عقل میں نہ, اس کو کرامت کہتے ہیں. سمجھے, کرامت اس کو کہتے ہیں جو تمہاری عقل میں نہ ہے, تم اس کو. اور یہ کرامت کا اس کو کرامت کہتے ہیں جو خلاف عادت بات ظاہر ہو جائے. عقل اور طبیعت میں ایسا نہیں ہو سکتا. عقل کہتے ہو ایسا ہونا ممکن نہیں, طبیعت کہتے ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے, لیکن اللہ فرماتا میں قادر ہوں, میں قدرت والا ہوں, طاقت والا ہوں, میں اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں دیتا ہوں. جو کام عقل اور طبیعت ہو نہیں سکتا, میں ان ولیوں کے ذریعے کر کر بتا دیتا ہوں. مجھے بتائیے پتھر پانی پہ چلتا لیکن کرامت سے چلنے لگ جا, کرامت اس کو کہتے ہیں. جو عقل کرے پتھر پانی پہ چل ہی نہیں سکتا, لیکن کرامت ہے. جسم ہوا میں خود بخود اڑے بغیر کسی سہارے کے ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کرامت ہے کہ غریب نواز کے مرید اڑ کر بتاتا ہے. لہذا کرامت اس کو کہتے ہیں جو عقل کے خلاف کام ہو, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کرامت اور معجزہ, یہ دونوں چیزوں میں بھی فرق ہے. کرامت اور معجزہ یہ دونوں چیزیں, معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے, اور دونوں معجزہ اور کرامت کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ کام جو تمہاری عقل میں نہ, لیکن معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے
اور کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن اور بات سنیے، معجزہ دکھانا نبی کے لیے ضروری ہے. نبی کے لیے معجزہ دکھانا، کیونکہ نبی جب دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر اللہ کی معرفت کا پتہ دیتا ہے، تو لوگ سوال کرتے کہ اگر آپ نبی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، تو لہٰذا اس کے سوال میں جواب دینا. جیسا کہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا یا یونس علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک موجود ہے کہ ان کی امت نے آ کر کہا اچھا آپ نبی ہے تو ایک کام کر کے بتائیے. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے یہ پہاڑ دکھ رہا. بولے ہاں، اس پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی کو نکال کر بتا. حاملہ اونٹنی بھی حاملہ ہو، پیٹ سے ہو. صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ نبی بھی ہے، یعنی نبی پر بھی ایمان لائے اور خدا کی قدرت پر بھی ایمان لے کر آئے. صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ پہاڑ سے، جہاں عقل پریشان ہے، پہاڑ سے کہاں سے جانور نکلے گا بھائی؟ لیکن اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے. تو لہٰذا صالح علیہ السلام کے کہنے پر رب نے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکال کر بتایا. پھر وہ اونٹنی بچہ بھی جنی. تو لہٰذا معجزہ نبی کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نبی ہونے کی پہچان معجزہ ہے. تو نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہے، لیکن ولی کو کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہے اور ولی کو کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کرامت دکھانے سے اتنا ڈرتے ہیں اگر کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جائے نہ چاہتے پر بھی تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، یار یہ تو بہت بڑا ولی ہے. لیکن جو واقعی ولی ہوتا ہے، اگر کرامت دکھانے چاہتے نہیں، اگر دکھا بھی دے، ظاہر بھی ہو جائے، تو لوگ تو خوش ہو رہے کہ ولی ہے، لیکن اللہ والے کونے میں بیٹھ کر خوب روتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ والوں کو یہ خوف ہو جاتا ہے، کرامت دکھاتا ہے بندہ، کرامت دکھا رہا، ایک بندہ دل کی بات بول دیا، دل کی بات بول دیا، گھر کی بات بول دیا، سب باتیں بولا، سب اس کے ہاتھ چوم رہے، پیر چوم رہے، اس کے اندر اکڑ آ جاتا. ہاں یہ لوگ کس سے اچھا میں اب تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی. اب بندہ سب کو الگ نظر سے دیکھتا، تم نہ کیا ہے میں خود. یہ عام بندوں کی بات بتا رہا ہوں، جو دل کی بات، جو بھاناوتی سے دل کی بات بتاتے ہیں، جادو سے دل کی بات بتاتے ہیں، ان کو کرامت ہوتی نہیں ہے. لیکن جو اکڑ کر کر بتایا، تکبر کر کر بتایا، ہوا میں اڑ کر بولے دیکھے میں جو کر، تم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، لہٰذا میں بہت پہنچا ہوا بابا ہوں. تو لہٰذا یہ میں آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ جیسے ہی کرامت ظاہر ہوتی ہے، کونے میں ہٹ کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سینے کو اکڑ سے محفوظ رکھنا. کرامت دکھانے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم تو عام بندے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے ہیں بیٹھ کر کہ اللہ ہمارے اندر اکڑ تو نہیں آ گئی، دکھاوا تو نہیں آ گیا، کہیں میرے اندر یہ خیال تو نہیں آ گیا میں ان سے اچھا ہو گیا ہوں. کیونکہ یہ خیالات ایسے ہیں جس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کرامت اور ولی، تو لہٰذا کرامت ولی اس لیے ظاہر کرتے رہے. لیکن کرامت اگر کوئی ولی نہ بھی دکھائے، اب پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت جو ہے وہاں بھی ہوتی ہے، یعنی عطائی ہوتی ہے، کسب نہیں ہوتا کہ محنت کر کر حاصل کر لے. محنت کر کر جادو حاصل ہوتی ہے، کرامت حاصل نہیں ہوتی. اب جس طرح جادو کے ذریعے بندہ، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے بزرگان دین نے، اگر یہ فون ہے، ایک بندہ جادو کرا، یعنی محنت کر کر کچھ موکلوں کو حاصل کر لیا. اب موکلوں کو حاصل کر لیا، موکل حاضر بھی ہو گیا اس کے پاس. موکل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جنات ہوتے ہیں، ایک فرشتے ہوتے ہیں. اب وہ بندہ قرآن کے ذریعے، کیونکہ ایک قرآن کے ایک آیت پر کئی کروڑوں موکل ہیں، قرآن کے ایک آیت میں کئی کروڑوں موکل ہے. تو لہٰذا ایک بندہ قرآن کے ذریعے نہیں، بھاناوتی کے ذریعے، جادو کے ذریعے محنت کرا، کسب کر کر جو ہے. بھائی ایسے جادوگر آپ نے نہیں دیکھا؟ غریب نواز کے سامنے ہوا میں اڑ رہا تھا جے پال، جادوئی تو تھی نا، ولی تھوڑا ہی تھا وہ ہوا میں اڑ کر بتا رہا تھا. غریب نواز کے سامنے ہوا میں اڑ کر بتا رہا تھا، تو ہر ہوا میں اڑنے والا ولی تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو جادو میں بھی یہ خوبیاں ہے کہ جادو دنیا میں رکھی گئی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ قرآن میں سامری جادو کا ذکر موجود ہے.
سامری جادوگر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو جادو کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، جادو ہے، دنیا میں رکھے گئے، جادو کے ذریعے سے یہ بندہ ہوا میں اڑ کر بھی بتا سکتا ہے، آپ کے دل کی بھی بات بتا سکتا ہے، لہٰذا جادو کے ذریعے فرق کیا ہے، ہوا میں اڑ کر اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے میں ہوں، اور ولی ہوا میں اڑ کر پھر بھی کہتا میں کچھ نہیں ہوں، یہ کرامت میں بتا رہا ہوں، ولی سے کرامت ہو تو وہ خوف ہو جاتا، اللہ کے قریب اور ہو جاتا ہے، اور یہ جادوگر کرامت نہیں بلکہ بھاناوتی کے تماشے دکھا کر اکڑ آ جاتی ہے، تکبر سب کو نیچے کر دیکھنے لگ جاتا ہے، تکبر سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب غور کریں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب کذبی اور وہابی، کرامت وہابی ہوتی ہے اللہ عطا کرتا، اور ولی کو کرامت دکھانا ضروری نہیں، ولی کو کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، نبی کو معجزہ دکھانا، اور ایک ولی جتنی کرامتیں دکھاتا ہے وہ نبی سے فیض ہی لے کر دکھاتا ہے، لہذا ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے آقا آ گئے، اب جس کو بھی جو فیض ملے گا، یوں سمجھیے کہ جس طرح یہ کرنٹ ہے ٹیوب لائٹ میں، فیانوں میں جو کرنٹ آ رہا ہے وہ وائر کے ذریعے، کھمبوں کے ذریعے اور جو ہے جنریشن کے ذریعے یہ آ رہا ہے، لیکن سب میں کرنٹ آتا ہے بجلی گھر سے کرنٹ آتا ہے، وہاں سے سارا شہر میں کرنٹ تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح بجلی گھر سے بجلی بن کر سارے شہر میں، سارے ملکوں میں بجلی آگے جاتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، وہاں بجلی گھر میں بجلی نہ ہو تو سارا شہر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اصل جنکشن، جیسا لائٹ کا جنکشن بجلی گھر ہے، یعنی جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اصل ایمان کا جنکشن مدینہ ہے، اور جس کو جو فیض ملے گا مدینے والے کے صدقے ہی میں ملے گا، وہاں سے فیض ملے گا، جہاں کہیں پر وہ فیض اجمیر کی شکل میں ظاہر ہوا، کہیں پر بغداد کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پوری دنیا میں جو فیض مل رہا ہے، لیکن سب کو مل رہا ہے ایک ہی در سے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ لہذا ولی کی کرامت بھی نبی کے معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے، مقام پر آ جائے، قطب ابدال یا غوث کے مقام پر آ جائے، پھر بھی وہ نبی کا غلام ہی ہوتا ہے، پھر وہ نبی کا غلام، کیونکہ نبی کی غلامی میں ہی اس کو یہ مقام ملا، نبی کی صحیح اطاعت ہی میں اس کو یہ مقام ملا ہے۔ لہذا اب یہ سمجھے، اعلیٰ حضرت فرماتے کرامت خود سے ظاہر محنت کر بندہ حاصل نہیں کرتا، یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے کرامت کی بھی دو قسمیں کرامت ہوئے، فرماتے کرامت ظاہری اور کرامت باطنی۔ کرامت ظاہری وہ جس کو آپ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک ولی جو شریعت کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، وہ کرامت بتائے ظاہر کو، پھر بھی وہ خوف خدا ڈرتا ہے، کرامت دکھا دے ڈرتا ہے، کرامت دکھانے کے بعد بھی اللہ کا ڈر سے کہیں میں اندر اکڑ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے نہ چاہتے پر بھی، لیکن دین کی سربلندی کے لیے اگر حق بتانے کے لیے کرامت دکھا بھی دیتا ہے، دکھانے کے بعد بھی ڈرتا ہے، کرامت ظاہری اس کو کہتے ہیں، جو آپ کو دکھ جائے کہ ولی نے پانی برسا کر بتا دیا، ولی نے جو ہے ہوا میں اٹھ کر بتا دیا، ولی نے جو ہے آپ کے گھر کے پریشانی ہٹا کر بتا دیا، کرامت ایک فرماتے اللہ کرامت ظاہری پھر بھی اولیاء اللہ ڈرتے ہیں دکھانے کے بعد، لیکن کرامت ظاہری سے مقام بڑا اور مرتبہ کرامت باطنی کا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو ظاہری طور پر بھی دین کا پابند ہو اور باطنی طور پر بھی شریعت کا مقام پابند ہو، ظاہری طور پر بھی دین پہ عمل کرتا ہو، باطنی طور پر بھی شریعت کا پابند ہو، جو ظاہر اور باطن کو دین کے سانچے میں ڈھلا کر، اور کیونکہ 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، 3 گھنٹے کے لیے، کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے مسلمان بنتے ہیں، پھر داڑیاں کاٹے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دن کے لیے نماز پڑھے، پھر نمازیں چھوڑی، کچھ سالوں کے لیے داڑھی رکھے، پھر داڑیاں کاٹے، کچھ سالوں کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑے، پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیے، غیبت کرنا شروع کر دیے، یہ کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال تک کرے، یہ جو ہے نا گناہگار ہوتا ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو آخری سانس تک دین پر عمل کرتے رہتا ہے، اور یہ کرامت ظاہر سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اصل جس کے اندر یہ کرامت دیکھی، اعلیٰ فرماتے اس کے ہاتھ میں حاضر دینا، جو ہر وقت دین کا پابند ہو، ہر وقت ظاہر میں بھی ہو تو شریعت کا پابند ہو، تنہائی میں بھی ہو تو شریعت کا پابند ہو، لوگوں کے سامنے بھی ہو تو دین پر چلتا ہو، اکیلے میں بھی ہو تو دین پر چلتا ہو، دکھاوا نہ کرتا ہو، تو یہ کرامت اولیاء اللہ کی بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اس پر مضبوطی سے قدم مانو، جو اس مقام پر جس کو تم مضبوطی سے دیکھو اس کے مرید بن جاؤ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اب کرامت کی 2 قسمیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، ظاہری اور باطنی، لہٰذا ظاہری کرامت دکھانے کے بعد بھی اولیاء اللہ ڈر رہے ہیں،
دکھانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں. یہ کون ہے جو اماں جان نائب رسول کا نام لے کر یہ بدبخت لوگ. اب سوال اعلیٰ سے ایک جن نے پوچھا, حضور جب آپ کہتے ہیں کہ دلوں کی بات بتانے والا ہر کوئی ولی نہیں ہوتا, لیکن میں ایک آدمی کے پاس گیا تھا, اعلیٰ حضرت سے سوال, ایک آدمی کے پاس میں گیا تھا, اس آدمی نے مجھ سے بات کی اور میں سمجھا وہ بہت بڑا بابا ہے. میں اس کے پاس گیا تھا, اس نے میں اور میری بیوی گھر میں بیٹھ کر جو بات کر رہے تھے تنہائی میں, وہ ساری باتیں کیا کیا باتیں ہوئی اس آدمی نے بتا دی, صاحب ساری بتا دی. بعض لوگ جیسے ہم مجھ سے بھی آ کرتے, ارے حضرت آپ بولے یہ جنات تھا, جھوٹ بولتے. ارے ابھی بھی حاضری لے رہی تھی عورت, ہم اس سے پوچھے تو گھر میں ہم کیا کھاتے, کیا پیتے, کیا پہنتے, کیا بات کر کے سب بتا دی. ہم کیسے نہیں مانیں گے بات؟ تو یہ ایسا بولنے والے یاد رکھے, گھر میں کیا کھائے کیا پیے, ایسا بولنے والا اللہ فرماتے جادوگر بھی ہوتے ہیں. جادو میں بھی یہ خوبی ہے, جادوگر بھی اس طرح کی حرکت کرنے والے ہوتے, بولتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے سنو حدیث, اب سنو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ معلوم کیسے ہو جاتا ہے لوگ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو, حدیث پاک میں آیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی اس کا جوڑی دار ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. یہ شیطان وہ شیطان ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے, تکلیف پہنچائے, یہ آپ کو صرف نیکی میں رکاوٹ کے لیے پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کسی نے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ حضور نے فرمایا ہاں, جب میں پیدا ہوا تو میرا جوڑی دار شیطان پیدا, لیکن مجھے دیکھ کر وہ ایمان لا لیا. شیطان سدھر جاتے میرے آقا کو دیکھ کر, تو مجھے دیکھ کر وہ ایمان لا لیا. اب حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے. اس لیے کہا گیا ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا پڑھو, کھانا کھاؤ تو دعا پڑھو, بیوی کے قریب جاؤ تو دعا پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اس شیطان سے پردہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں سکھائی جا رہی ہے آپ کو؟ تو ساری باتیں, تو لہٰذا جو شیطان ہے جو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے, اسی لیے کہا گیا کہ ہر کام اچھے جائز کام کو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. یہ صحیح, میں اب کئی بار, تو یہ شیطان ساری باتیں آپ کی سنتے رہتا ہے کہ آپ بیوی سے کیا بات کر رہے ہیں, ماں سے کیا بات کر رہے ہیں, گھر میں تنہائی میں کیا بات کر رہے ہیں, میں. اب جب کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو جو جادوگر کا جو شیطان ہوتا ہے, جن ہوتا ہے, اس کے پاس جو موکل ہوتا ہے, یہ موکل اس شیطان سے, اس کے ساتھ والے شیطان سے پوچھتا ہے انہیں کیا کیا باتیں کرا. اب یہ ساری باتیں یہ شیطان جو ہے اعلیٰ کتنی گہرائی کی بات سمجھا رہے ہیں. اب سمجھ گئے, کوئی دل کی بات بتانے والا کوئی ولی نہیں ہوتا. لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ساری باتیں, وہ جو ساتھ میں شیطان ہے وہ شیطان اس شیطان کو بولتا, اس کے موکل کو بول لیتا, موکل عامل کو بول لیتا, عامل آپ کو بول لیتا. اب آپ ہو گئے واہ بھائی واہ بہت بڑے بابا ہو گئے, یہ تو ہمارے گھر کی بات بول دی ہے. تو لہٰذا ایسے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے. اصل جو ہے دین کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو, جو ظاہر اور باطن میں, وہی اصل ولی ہوتا ہے. یہ عورتوں کی نقل اڑانے والا, یا عورتوں جیسی نقل کرنے والا, عورتوں جیسے کپڑے پہننے والا, بزرگوں کا نام لینے کہ یہ ولی ہمارے آنکھ پر آئے ہے, بزرگ ہمارے آنکھ پر آئے ہے, غوث اعظم معاذ اللہ ہمارے آنکھ پر آتے ہیں, اس طرح کی. اور جہاں مرد ہے نا وہاں پر کئی عورتیں بھی ہیں معاذ اللہ, اور جن کے سامنے مرد بھی ادب سے کرتے جی 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 جی. ارے ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اگر دین نزدیک نہ ہو پھر اسے جہالت پیدا ہوتی ہے, شریعت نزدیک نہ ہو تو پھر ایسے جہالت پیدا ہوتی ہے کہ بدبخت لوگ جو ہے نا, مرد ہو کر بھی عورت کے سامنے جی جی گزر. اماں کے سامنے نہیں ٹھہریں گے, کبھی باپ کے سامنے نہیں ٹھہرے ہوں گے ہاتھ باندھ کر, لیکن کسی عورت کے آنکھ پہ کسی بزرگ آ رہے ہو تو یہ مرد بھی ٹھہرا ہے ہاتھ باندھ کر. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کس طرح کی بے حرمتی اور بے حدگی ہو رہی ہے. کوئی ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتا. پہچانو کرامت کیا ہے, کرامت کہتے کس کو ہے. یہ میں کرامت, یہ کہ کرامت کا مکمل انکار کرنے والا بدعتی ہوتا ہے. کرامت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی حضرت عاصم بن برقیہ کا واقعہ سورہ نمل 19 پارے میں موجود ہے. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. بی بی مریم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, سرکار نے بنی اسرائیل کے کئی بزرگوں کے واقعات سنائے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے, ان سے کرامت ظاہر ہوئی ہے. تو لہٰذا کرامت حق ہے, لیکن یہ کسبی نہیں ہے, وہبی ہے. اللہ ہر ایک کو نہیں, اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کرامت دکھانے کے بعد بھی. ان کے اندر کرامت دکھانے کے بعد بھی اکڑ نہیں آتا, تکبر نہیں آتا, ریاکاری نہیں آتی. یہ دل کی بات بول کر اپنے ہاتھ چماتے ہیں, پیر چماتے ہیں, گھر کی بات بول کر اپنے ہاتھ پیر چماتے ہیں.
ایسے بدبخت لوگوں سے ہوشیار رہیے جہاں چھلے بنے ہوئے ہیں، جو 10 انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے، جو لمبے بال رکھا ہوا ہے، چاہے ہوا میں بھی اڑ کر بتا دے، آپ اس کو ولی مت سمجھے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس کا پیروکار ہے، کیونکہ جو دین کو چھوڑ کر الگ راستہ نکالے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہوتا ہے وہ دین کے راستے پر ظاہری اور باطن طور پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ یہ ظاہری کرامت کو، آج وہ لوگ ظاہری کرامت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کبھی ولی کو باطنی کرامت سے بھی دیکھو کہ وہ شریعت کے کتنا پابند ہے۔ اصل پہچان یہ ہوتی ہے، ہوا میں اڑنا، جھوٹ بولا، یہ میں نہیں کہا، خود غوث اعظم نے فرمایا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں اڑ کر بتائے، پانی پر چل کر بھی بتائے، غوث اعظم فرماتا ہے اس کو ولی مت سمجھو، جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن حدیث کا پابند ہے تو اس کی کرامت ہے، ورنہ وہ جادوگر ہے۔ آج بھی ایسے ڈونگی، کئی ڈونگیاں پہ کئی ایسے پجاری ہے جو آپ کو غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کریں، حالانکہ وہ غیب کی بات نہیں ہوتی ہوں، غیب کی بات اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے بتانے سے اولیاء اللہ جانتے ہیں، اس کے ہٹ کے غیب کی بات اور کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھے، یہ جتنے بھی ڈھونگی بابا ایسے کئی لوگ ہیں دھوکہ دینے والے، خدا را اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ خانقاہوں میں دلوں کو جوڑا جاتا ہے، خانقاہوں میں مرید بنا کر دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، دل سے اکڑ نکالا جاتا ہے، تکبر نکالا جاتا ہے، دل میں اللہ رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا ہے، یہ خانقاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خانقاہی مسلمان ہیں۔ جو کتابیں پڑھتے ہیں انہوں بھٹک جاتے ہیں، کتابیں پڑھ کر اسلام کو تو آگے چل کر بھٹک جاتے ہیں، لیکن جو خانقاہی مسلمان ہوتا ہے، جو ولیوں کے ہاتھ پر اسلام کو بڑھا، ان کی نسل بہ نسل کبھی نہیں بھٹکتی، نسل بہ نسل ایمان رہتا ہے ہمارے خان۔ تو الحمدللہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو خود بھٹک گیا، جو قرآن چاہتا تھا کہ قرآن سے 18 آیتیں نکالے، 17 آیتیں نکالے، لیکن قرآن کی آیت تبدیل کرنے گیا تھا، خود تبدیل ہوا، معلوم کیا ہوا، یہ کتابی مسلمان تھا، اور مسلمان بھی نہیں تھا تو لائن تشیع تھا جو بھی تھا، لیکن ظاہری طور پر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم خانقاہی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا بزرگوں کے ہاتھ میں کلمہ پڑا ہے۔ میں سیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدہ تو خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی پیدائشی مسلمان ہیں سادات، میں ان کی بات کروں تو سید نہیں ہے۔ تم خانقاہی مسلمان ہو، تمہارے باپ دادا پردادا بزرگوں کے ہاتھ میں کلمہ پڑا ہے، اس لیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر بھی ہم ایمان کا سودا نہیں کرتے، کیونکہ ہم خانقاہی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو خانقاہوں میں ایسا پلایا جاتا ہے، پھر نسل بہ نسل اس کا نشہ رہتا ہے، کیا اس کو آپ سمجھے۔ اللہ ہم تمام کو کہیں نہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم بزرگوں کی صحیح پہچان عطا فرمائے، بزرگوں کی خدمت میں رہنا، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین۔